حضرت اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کافروں کا ایک وفد آیا اور وفد نے آ کر حضرت سے مطالبہ کیا ائتی بقرآن غیر ھذا، یہ جو قرآن ہے نا یہ والا، اسے چھوڑ کر دوسرا قرآن لے کر آئیں، یہ نہیں چلے گا، یہ بڑا مشکل ہے۔ کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دین کی تبلیغ کرتے تھے، جب لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے تھے تو صرف اپنی بات نہیں کہتے تھے، اپنی دعوت بھی پیش کرتے تھے اور کفر کا رد بھی کرتے تھے۔ مثال کے طور پر دعوت تھی کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اب اتنا کہتے تو ٹھیک تھا، سب کو منظور تھا، اپنے بھی کہتے پرائے بھی کہتے، ہر ایک کا اپنا نظریہ اپنی سوچ ہے، مگر اللہ کے نبی اس پہ خاموش نہیں ہوتے تھے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ تم جن کی عبادت کر رہے ہو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم جن سے مانگ رہے ہو ان میں کوئی طاقت نہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہتے کہ وہ مچھر کا پر نہیں بنا سکتے، حتیٰ کہ اسی صورت میں آپ آگے چل کے پڑھیں گے مکھی کے متعلق کا کہ یہ مکھی کے جتنی طاقت بھی تمہارے خداؤں میں نہیں ہے، بلکہ تمہارے خداؤں میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ اگر مکھی کوئی چیز اٹھا لے پھر تمہارے خدا اس سے واپس چھین سکیں۔ اب ان کو یہ باتیں بری لگتی تھی کہ ہمارا لات، ہمارا منات، ہمارا عزا، ہمارا حبل، ہم تو ان سے بڑی بڑی امیدیں اور توقعات باندھے بیٹھے ہیں، ہم اولادیں ان سے مانگتے ہیں، ہم جھکتے ان کے آگے ہیں، اپنے مسائل ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یک دم سے سب کا انکار کر رہے، یک دم سے سب کا انکار کر رہے۔ اب ان کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں اس قرآن سے کر رہے، اپنی طرف سے تو کر نہیں رہے۔ اگر اپنی طرف سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک نبوت سے پہلے ان کے درمیان رہ چکے ہیں، اللہ کے نبی نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ 40 سال اللہ کے نبی ان کو دیکھتے رہے ہیں کہ یہ لات کے آگے بھی جھک رہے ہیں، منات کے آگے بھی جھک رہے ہیں، عزا کے آگے بھی جھک رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کسی کی کوئی تردید نہیں کی۔ اب 40 سال کے بعد نبوت ملی اور یہ قرآن آنا شروع ہوا، یہ قرآن، تو انہوں نے کہا کہ ائتی بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ دوسرا قرآن لے کر آئیں۔ اب انہوں نے یہ کیوں کہا تھا اس کے پیچھے ان کی اپنی ذہنیت تھی جس کا تذکرہ اگلی آیت میں آئے گا۔ بہرحال یہ قرآن نہیں چلے گا۔ حضرت نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ قرآن نہ چلے۔ انہوں نے دوسرا مطالبہ کیا، کہا چلو ٹھیک ہے قرآن یہی رہے مگر تھوڑا سا او بدل ہو، اس کو تھوڑا سا تبدیل کر لیں، تھوڑا سا تبدیل کر لیں۔ کیسے؟ مثلا آج کی زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ میٹھی میٹھی باتیں کریں، کڑوی باتیں نہ کریں۔ آپ کہیں اپنی نماز کی دعوت دیں، زکوٰۃ کی دعوت دیں، حج کی دعوت، آپ کے جو نظریات ہیں سب کی دعوت دیں، ہمارے خداؤں کو چھیڑنے کی کوشش نہ کریں، ہمارے خداؤں کو نہ چھیڑیں، کیونکہ آپ ہمارے خداؤں کو چھیڑیں گے، آپ ہمارے خداؤں کو چھیڑتے بھی ہیں اور پھر آپ دلیل کے ساتھ چھیڑتے، ہمارے لوگ ہمارا مذہب دن بدن چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آنا شروع کر رہے ہیں۔ ہمارے خدا کا تو اب کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، دن بدن ہمارے خدا جو ہے ان کا جو ہے مورل گرتا چلا جا رہا ہے، ان کو کوئی پوچھنے کے لیے تیار ہی نہیں، دن بدن آپ کا قافلہ بدلتا جا رہا ہے۔ اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو قرآن ختم کر دیں دوسرا لے آئیں، یا تو پھر اپنے قرآن میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیں۔ اب پیارے پیغمبر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تھے، پیارے پیغمبر یہ دونوں، کیونکہ قرآن بدل دے، کوئی اللہ کے نبی گھر پہ بیٹھ کے تو نہیں بناتے تھے، کافروں کی سوچ یہی تھی
اگلی آیت میں اللہ اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کافروں کی سوچ تو یہ کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن گھر میں بیٹھ کے بنا رہے ہیں اور بدل دے. جب کلام اللہ کا ہے تو اللہ کے کلام کو بدلے گا کون؟ اللہ کے کلام کو بدلے گا کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے. نہ یہ قرآن کہیں جانے والا ہے اور نہ میں اس میں کوئی تبدیلی کرنے والا ہوں. قرآن بھی یہی ہے, قرآن بھی یہی رہے گا اور میں اسی قرآن کو پڑھوں گا اور میری دعوت بھی یہی ہے, لا الہ الا اللہ, ایک اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اور پھر اللہ کے نبی تو نام لیتے تھے, ہم تو کھلا چھپ چھپ کے بھئی اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتے. کون؟ سب کے نام لینے پڑیں گے. کون 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 اپنے آپ کو اقتدار کا مالک سمجھ بیٹھا ہے؟ کون اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہا ہے؟ کون اپنے کس سے لوگوں نے امیدیں وابستہ کی ہیں؟ ان ایک ایک چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھول کھول کر بیان کرتے تھے کہ تمہارے خداؤں میں کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی طاقت نہیں ہے, کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے.